لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم کو اللہ پر ایمان آئے، تم کو رسول اللہ پر ایمان آئے۔ تو اب ایمان آ گیا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اب تم نے کرنا کیا ہے، یعنی پہلے آپ کا مقام بیان کیے اس آیت میں کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، مبشر شاہد نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں بنا کر بھیجا؟ تاکہ تم کو اللہ سمجھ میں آ جائے، تم کو رسول اللہ سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ یاد ہے آیت وَتُعَزِّرُوهُ، تو اب تم کیا کرو؟ اس کی عزت کرو۔ کس کی عزت کرو؟ ہو کی جو ضمیر ہے کس پر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہاں پر مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے اب جب تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، تو تمہیں کیا چاہیے کہ اس کی عزت قائم کرو۔ عزت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے صرف چوم لیا تو یہیں پہ عزت نہیں، عزت کو قائم کرنا ہے آپ کو، یعنی اس دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو قائم کرو، وَتُوَقِّرُهُ، اور ان کا وقار بلند کرو، ان کی توقیر کرو۔ تو اب کسی سے بولو نا کہ بھائی عزت اور توقیر میں فرق تو سمجھ میں آنا چاہیے پہلے، کہ عزت کس کو کہتے ہیں، توقیر کس کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ صحابہ کرام کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھے کی بھی اگر کسی نے برائی کری تو انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تو وہ یہودی تاجر جو عطر بیچتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی وہ تو گدھے کی بات کرو، کہتے ہیں کہ تو نے گدھے کی بات کی جس پہ سرکار ہمارے بیٹھ گئے نا، تو اس کا جو پیشاب ہے وہ تیرے عطر سے بھی زیادہ معطر ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کی نسبت لگ گئی ہے۔ تو بات کیا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ بولیں گے جی گدھے کا، نہیں، رسول اللہ کی عزت قائم کروائی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز منسوب ہو اس کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہو تم۔ آج تو ہم خود جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے معاذ اللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بحث کرتے ہیں نا کہ جسمانی ہیں کہ روحانی ہیں، ان کو غیب پر انتظار، تمہاری اوقات ہے۔ اللہ فرماتے کہ وَتُعَزِّرُوهُ، تم ان کی عزت کو قائم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا وقار جو ہے وہ بلند کرو، کم نہیں کرو، وقار بلند کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور ان کی تسبیح کرو، یعنی ان کے نام کی مالا جپنے سے نہیں ہوگا، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، تسبیح کرنے کا مطلب آپ ان کو ہر جگہ پر پھیلا دو، ان کے کام کو، ان کے نام کو پھیلا دو ہر جگہ پر۔ جو پرندہ تیرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تسبیح، وہ تسبیح کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تیرتا ہے۔ تو سب آپ ان کی تسبیح کریں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے نام کو، ان کے کام کو کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ نے جو پورا کنٹینیوشن کے ساتھ آپ پڑھو تو بہت سب بھی ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تسبیح کرنی ہے۔ اب ہم نے کہا، جب میں کہتا ہوں نا کسی سے تو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، بھئی اللہ بھی تو ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی بات کریں۔ تو میں نے کہا یقیناً اللہ ہی سے رسول اللہ ہے نا، لیکن کمال یہ ہے کہ میں اگر سارا دن یا اللہ بولتا ہوں تو مجھے ثواب نہیں ملے گا، وہ میرے روح کے اندر برکتیں ہو جائیں گی، وہ میرا معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے بولا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم بولو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے خود بولا کہ ان کے نام کی مالا جپتے رہو بھائی، بیٹھے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی مولوی کسی بھی مکتب کا ہوتا تو وہ بولو بھائی آپ خالی بیٹھو، بولے یار خالی بیٹھے سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو کائے کو پڑھ لو؟ تو اس لیے کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے جو ہے نا وہ نیکیاں بڑھتی ہیں، آپ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی تو یہ بولتا نا بھائی کہ صرف مسیح نام کی مالا نہیں جپنی ہے آپ نے، وہ بھی جپنی ہے، اسے بھی نجات نہیں ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ وہ تو سب بھی ہو، اور اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، پورے کائنات کے اندر اس کی تسبیح بیان کر کے دینی ہے آپ کو۔ اور کب تک کرنی ہے بھائی؟ کوئی ٹائم ہے اس کا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بکرۃ و اصیلا، صبح سے لے کر شام تک۔ یعنی اب آپ کو یہ معلوم چلنا چاہیے کہ آپ کا دراصل کام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کو اگر فکر ہے، آپ کو اگر کوئی سوچ ہونی چاہیے تو وہ کیا ہے کہ اس اللہ کے رسول کی عزت کو بلند کرنا، اس اللہ کے رسول کے وقار کو بلند کرنا، اس اللہ کے رسول کے نام کو کونے کونے تک پھیلانا ہے، صبح اور شام۔ مجھے غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام تیرے ہی کام سے۔
تو مجھے کوئی غرض نہیں ہوگا، مجھے کوئی، صرف کیا ہے تیری کام سے مجھے واسطہ ہے، تیری فکر سے، تیری صبح سے، تیری شام سے، ہر جو چیز ہو میرے اندر، میرے دماغ میں وہ صرف کیا رہے، وہ یہ رہے۔